الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام میڈیا کے بھائیوں کا، دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آج یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو آج صبح کے وقت میں بلوچ کالونی کا جو علاقہ ہے وہاں پر اس نومولود بچی کی صورت میں جو ہے وہ پیش آیا، اور آپ لوگ سب تشریف لائے یہاں پر، تو میں آپ کی دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا ممنون اور مشکور ہوں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ کا آنا بنتا بھی ہے، بنتا اس لیے کہ میڈیا ہی ایک واحد ذریعہ ہے کہ جہاں کہیں بھی انسانیت اور انسانوں کے خلاف اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو، کہیں زیادتی ہو رہی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان صاحب اقتدار لوگوں تک جو آواز پہنچانی ہوتی ہے، یا لوگوں تک جو آواز پہنچانی ہوتی ہے، وہ میڈیا کے توسل سے ہی جو ہے وہ جاتی ہے، اور اسی کا جو ہے اثر ہوتا ہے، اور اسی سے جو ہے وہ سارے ایکشنز ہوتے ہیں۔ تو آج صبح یہ ارلی صبح کا واقعہ ہے، تقریباً 7-8 بجے کے درمیان کا واقعہ ہے یہ، کہ ہمارے کنٹرول کے اوپر ہماری ہیلپ لائن شیپا ایمبولنس کی جو 10-20 ہے، اس کے اوپر متعدد کالز جو ہے وہ ریسیو ہوئی، اور وہ کال یہ تھی کہ ایک نومولود بچی جو ہے وہ یہاں پر پڑی ہوئی ہے، تو آپ جو ہے اس کو آ کے ریسکیو کر لیں، اس کو آ کے اٹھا لیں۔ تو فوری طور پر جو ہے وہ چھیپا کے مددگار جو ہے جائے وقوع پہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس بچی کو، یہ بچی جو ہے جو کہ معجزانہ طور پر بچ گئی، اس کو بلڈنگ کی عمارت سے پھینکا گیا تھا، اور یہ بلڈنگ کی عمارت سے نیچے جہاں یہ دکانیں بنی ہوئی تھیں، تو دکانوں کا جو چھپڑا ہوتا ہے، شیڈ ہوتا ہے، تو اس چھپڑے کے اوپر، اس شیڈ کے اوپر یہ بچی آ کے گری، اور اس وقت یہ بچی جو ہے بالکل خون میں لت پت تھی اور برہنہ حالت کے اندر تھی۔ اور جیسے ہی پھر جب اس کو دیکھا گیا تو چھیپا کے جو مددگار ہیں انہوں نے اس کو فوری طور پر جو ہے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس کو کپڑا لپیٹ کے، کیونکہ عام طور پر جب بھی اس طریقے کے بچے ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ بچی بلڈنگ سے پھینکی گئی تھی، عمارت سے پھینکی گئی تھی، تو انتہائی تشویشناک حالت اس کی تھی۔ اس کو فوری طور پر جو ہے وہ ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال لے جانے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کرایا گیا۔ میں ان جنا ہسپتال کے ڈاکٹروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بچی کو فوری طور پر ڈاکٹروں کی ٹیم نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کیا، اور ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد یہ کافی دیر بعد اس بچی کو جو ہے پھر ہوش آیا۔ ہوش آنے کے بعد پھر جو ہے اس کو ساری جو بھی ٹریٹمنٹس وغیرہ تھی وہ مطلب ہے کہ چلتا رہا۔ ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد اس کا ہوش آیا۔ ہوش آنے کے بعد جو ہے وہ پھر ڈاکٹر نے ہمیں کئی گھنٹوں کے بعد یہ بتایا کہ اب اس بچی کی جو حالت ہے الحمدللہ خطرے سے باہر ہے، لیکن ابھی چونکہ ابتدائی طور پر جو اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ہم اس کو کر رہے ہیں، لیکن آپ تسلی رکھیں، آپ اطمینان رکھیں کہ اس بچی کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے اس کا ڈاکٹروں کی جو پوری ٹیم تھی جنا ہسپتال کے، انہوں نے اس کا پورا ٹریٹمنٹ کیا۔ ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد جب انہوں نے مکمل طور پر یہ تصفی اور تسلی کر لی کہ اب یہ بچی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کو پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اس کو بالکل لے جا سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں جو کہ ہمیں ڈاکٹر نے بتایا کہ بچی کی جو دائیں آنکھ ہے یہ جو ہے تھوڑی سی ڈیمیج ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ زخم آیا ہے۔ تو اب اس کے زخم آنے کے اوپر ڈاکٹرز نے ہمیں کہا ہے کہ NICH جو جنا ہاسپٹل کا ہی ایک ادارہ ہے، NICH ہاسپٹل جو ہے، تو وہاں انہوں نے کہا ہے کہ 1-2 روز میں انشاءاللہ تعالی جو آنکھوں کے اسپیشلسٹ ہیں، آنکھوں کے جو ڈاکٹر ہیں، تو وہ اس کی دائیں آنکھ کا جو ہے نا پورا معائنہ کریں گے اور اس کا علاج کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالی یہ بچی جو ہے وہ 100% صحت یاب ہو جائے گی۔ تو میں جو ہے وہ ایک تو اللہ کے اس معجزے کے اوپر جو ہے وہ بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ ایسے معجزے دکھاتا ہے جو کہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، کیونکہ ہماری ایمبولنس کا کام اور ہماری جو ہے مددگاروں کا کام یہی ہے کہ ہم نے آج تک جو ہے، میں نے اپنے اس 35 سالہ سفر کے اندر جو ہے
سماجی سفر سوشل سفر کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی بھی شخص جو ہے کسی بلند عمارت سے گرا ہو اور وہ بچ گیا ہو. اور یہ بچی جو کہ ایک معصوم تھی یہ اسی وقت پیدا ہوئی تھی اور پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کو جو ہے عمارت کے باہر سے پھینک دیا گیا اور یہ موجودہ طور پر بچی. تو یہ اللہ کا یہ ایک بڑا کرشمہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے, جسے اللہ زندگی دے تو اسے کون مار سکتا ہے, اس کو کون موت دے سکتا ہے. تو بات یہ, اور آج اس موقع پر اس اللہ کے اس معجزانہ کرشمے کے توسل سے میں پچھلے 35 برسوں سے لوگوں سے یہ اپیل کرتا رہا ہوں اور آج بھی پھر میں یہ میڈیا کے توسل سے تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں, یہ دس بستہ جو ہے گزارش کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں, خدارا ان معصوم جو نومولود بچے ہیں یہ ہمیں کچرا کنڈیوں سے ملتے ہیں, یہ گندی جگہوں سے ملتے ہیں, یہ گٹروں سے ملتے ہیں, نالوں سے ملتے ہیں, ان کی ڈیڈ باڈیاں ملتی ہیں اور یہ کچروں کے ڈھیروں سے, کچرا کنڈیوں سے ملتے ہیں جہاں پر چیل, کتے, بلیاں, کوے یہ بری طریقے سے ان کو نوچ کھاتے ہیں. تو خدارا یہ ظلم نہ کریں, یہ انسانی جان ہے اور انسانی جان کا قتل, ایک انسانی جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو خدا کے واسطے خدارا آپ ان نومولود بچوں کو اس طریقے سے بلڈنگوں سے نہ پھینکیں, اس طریقے سے کچرا کنڈیوں میں نہ پھینکیں, بلکہ چھیپا کے سینٹروں پر لگے چھیپا کے جھولوں میں ان کو ڈالیں تاکہ ان کی جان بچ سکے. اور پھر بعد میں ہمارے پاس چھیپا فاؤنڈیشن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بے اولاد جوڑوں کی ایڈاپشن کے لیے, بے اولاد جوڑوں کے لیے, اولاد کے لیے جو ہے وہ درخواست اپلیکیشن موجود ہیں. تو ہم ان سے اچھے لوگوں کو چن کے, اچھے ماں باپوں کو چن کے, اچھے لوگوں کا انتخاب کر کے ان نومولود بچوں کو جو ہے ہم ان پیرنٹس کے حوالے کر سکیں تاکہ وہ معاشرے کا, وہ بچے, وہ نومولود بچے معاشرے کے اچھے شہری اور ملک کے اچھے کارآمد جو ہے وہ فرد بن سکے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ٹوٹل رسپانس تھا, آپ کو جو کال آئی اس کے کتنے منٹ بعد پہنچی اور کس منزل سے اس کو پھینکا گیا تھا, کیونکہ بہت بڑا معجزہ ہے. کتنا ٹائم اس زمین پہ پڑی رہی, کیونکہ ہم نے تصویر میں ویڈیو میں دیکھا کہ بالکل ایک بے جان شے کی طرح پڑی ہوئی, اور پولیس نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ بچی جاں بحق ہو چکی ہے. جی. تو یہ ذرا صرف ٹائم ڈیوریشن بتائے کہ کتنی دیر اور کہاں سے پھینکا گیا تھا. اچھا, یہ جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی تو فوری طور پر جو ہے وہ چھیپا کے رضاکار اور چھیپا کی ایمبولینس جائے وقوع پہ پہنچ گئیں اور ود ان میرے خیال 5 منٹ ہوں گے کہ یہ پہنچ گئے وہاں پر. اچھا, اب پولیس کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کا جو کہنا ہے, یا ہمارے جو میڈیا کے جو بھائی ہیں جنہوں نے رپورٹنگ کی ان کا جو کہنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلی اس بچی کی تصویریں چلی ہیں یا جو لوگوں نے وہاں پر دیکھا ہے تو یہ بچی بالکل جو ہے وہ اس میں کسی قسم کی جان نہیں تھی. تو ظاہر ہے ایک انسانی آنکھ جو پہلی نظر میں فرسٹ ایٹ سائٹ جو دیکھتی ہے تو وہ یہی گمان کرتی ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ اوپر ایک دوسری یا تیسری منزل سے اس کو پھینکا گیا ہے, تو بھائی دوسری تیسری منزل سے ایک معصوم نومولود بچی کو اگر پھینکا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت بھی بچی جو ہے وہ نہیں بچ سکتی. تو میڈیا کے دوستوں کا اور پولیس کے جو ہے وہ بھائیوں کا, دوستوں کا کہنا بالکل اپنی جگہ درست تھا کہ یہ بچی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے, یہ بچی ایکسپائر ہو چکی ہے. لیکن یہ جو بچی بچی ہے وہ میں یہی کہوں گا کہ یہ اللہ پاک کا کرشمہ ہے, اللہ پاک کا جو ہے یہ ایک معجزہ ہے جس کی وجہ سے یہ بچی بچ پائی. لیکن کسی صورت انسانی عقل جو ہے وہ اس چیز کو نہیں مان سکتی کہ اتنی بلندی سے اس بچی کو پھینکا جائے اور یہ جو ہے وہ بچ جائے. یہ بچی کو آپ رکھیں گے؟ دیکھیں جناب, ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ کسی نے اس بچی کو اون نہیں کیا ہے, کسی نے اس بچی کو, اس کے پیرنٹس نے کلیم نہیں کیا ہے. اگر اس کے بچی کو پیرنٹس نے کلیم کیا, اون کیا, تو اس کے بعد جو قانونی معاملات ہیں سارے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم وہی کام کریں گے جس کا قانون ہمیں کہتی ہے, جس کا ہمیں ہماری شریعت کہتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم قانون اور شریعت کے مطابق اس کو جو ہے وہ آگے معاملہ دیکھیں گے. اگر کوئی نہیں آیا اس کے ماں باپ نہیں آئے لینے کے لیے, تو اس کی ٹوٹل ذمہ داری جو ہے وہ میں رمضان چھیپا خود اٹھاتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی چھیپا فاؤنڈیشن اس کو خود اٹھائے گا اور چھیپا فاؤنڈیشن اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ پرورش کرے گا. اور اگر ہمیں اچھے لوگوں نے اپروچ کیا اس کو ایڈاپشن کے لیے تو انشاءاللہ پورے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد
یہ بے اولاد جوڑوں کو اچھے لوگوں کے ہاتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے دیں گے. سال میں کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ملتے ہیں, ان میں زندہ کتنے ہوتے ہیں اور ان میں ڈیتھ باڈیز کتنی ہوتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سال میں اس کی تعداد تو جو ہے وہ آپ سینکڑوں میں لگا سکتے ہیں کہ سینکڑوں بچے جو ہے وہ ہمیں چھیپا فاؤنڈیشن کو ملتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے اکثریت بچوں کی جو نومولود بچے ہوتے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز ہمیں ملتی ہیں, اور وہ ڈیڈ باڈیز اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے کچرا کنڈیوں پر پڑی ہوئی ملتی ہیں, جن کو چیل کبوں کتوں بلیوں نے بری طریقے سے جو ہے وہ کھایا ہوا ہوتا ہے. ابھی کتنے بچے آپ کے پاس ایسے ہیں جو آپ نے اپنے زیر سایہ لیے ہوئے اور پرورش کر رہے ہیں؟ دیکھیں بچے, ہم کوشش پوری یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں بے اولاد جوڑوں کی اپلیکیشن موجود ہیں, تو ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھے جو ہے وہ بے اولاد جوڑوں کا انتخاب کر کے ان کے ہینڈ اوور کر دیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انفرادی طور پر ماں باپ جس طریقے سے یتیم بچوں کو بے اولاد جوڑے جس طریقے سے ان کی تربیت کر سکتے ہیں, ان کی تعلیم کر سکتے ہیں, ان کی پرورش کر سکتے ہیں, تو اس طریقے سے کوئی بھی یتیم خانہ یا کوئی بھی چائلڈ ہوم جو ہے اس کو انفرادی طور پر وہ توجہ نہیں دے سکتا جو کہ ایک نومولود بچے کو یا بچی کو جو بے اولاد جوڑے مطلب دے سکتے ہیں. رمضان صاحب یہ بتائیے گا رمضان صاحب کہ آپ نے جیسے خود بھی کہا کہ ابھی تک اس بچے کو کسی نے آن نہیں کیا ہے, تو کیا آپ کس طرح یہ کنفرم ہے کہ یہ اوپر سے ہی گری ہے منزل سے, ہو سکتا ہے کوئی بائک پہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہو, تو یہ کس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ اوپر منزل سے گری, کیونکہ موزانہ طور پر بچانا سب کے لیے حیرت والی بات ہے. اصل میں جب یہ ہمارے مددگار وہاں پہنچے تو یہ بچی جو ہے وہ دکان کے چھپڑے کے اوپر موجود تھی, اور یہ چھپڑے پہ اس شیڈ کے دکان پہ گرنے کی وجہ سے ہی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچی موجزانہ طور پر بچی ہے. ادروائز اگر یہ زمین پہ گرتی تو پھر تو کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا کہ یہ بچی جو ہے وہ بچ جاتی. تو فردر کارروائی تک بچی کس کے پاس رہے گی, آپ کے پاس ہے یا پولیس مانگ رہی ہے آپ سے بچی؟ نہیں, پولیس نے ابھی ہم سے نہیں مانگا, اور پولیس کیا مانگے گی جناب. چھیپا فاؤنڈیشن اس کو پوری بھرپور طریقے سے جو ہے وہ صلاحیت رکھتی ہے, اور پچھلے 35 برسوں سے جو ان نومولود بچوں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, تو بچی انشاءاللہ تعالی چھیپا فاؤنڈیشن کے پاس ہی رہے گی. اور پولیس کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہوگی, پولیس کو کسی بھی قسم کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوگی, پولیس کو کسی بھی قسم کے تعاون کی ضرورت ہوگی, تو چھیپا فاؤنڈیشن ان کے ساتھ ہے انشاءاللہ. یہ بتا دیجیے کون سے مالے سے گری تھی آپ کے بارے؟ اب تک جو اطلاعات آ رہی ہے کہ وہ تیسرے مالے کی, تیسرے فلور کی اور دوسرے فلور کی اطلاعات آ رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.